نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے والے دن الگ سے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ جمعے والے دن درود پاک پڑھنے والے کہ 200 بار پڑھے گا تو اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح شب جمعہ اور روز جمعہ درود پاک پڑھنے کے الگ سے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ کوشش کریں آج تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا میں جمعے والے دن خود سنتا ہوں، تو 200 مرتبہ والا فگر بھی پورا کر لینا چاہیے آج، اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے 1000 والا فگر اس لیے پورا کر لیں کہ جو 1000 مرتبہ پڑھے گا درود پاک وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ بوڑھے ہو کے ہی مرنا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بچپن میں بھی لوگ مر جاتے ہیں، جوانی میں بھی، چھوٹے بچے بھی، کسی عمر میں بھی دنیا سے واپسی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے ذکر و اذکار، کثرت سے درود پاک کا سلسلہ یہ ہمیں جاری رکھنا ہی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل ہمارا 15واں پارہ مکمل ہوا تھا اور سورہ کہف جاری تھی۔ سو غلطی سے شاید یہ منہ سے نکل گیا تھا کہ سورت ختم ہوئی ہے، سورت نہیں، پارہ ختم ہوا ہے۔ سورہ کہف جاری ہے، خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ آگے جاری تھا ہمارا، اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے خضر علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ کہا میں نے آپ سے، نہ کہا تھا میں نے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کے فعل پر کلام کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کشتی کا پھٹا کیوں توڑ دیا، کشتی کو عیب دار بنا دیا، پھر آگے چل کے اس بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا، یہ ایسا کیوں کیا؟ ہم نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے جو میں کروں گا۔ اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ اس بار حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام میں لفظ لکا، اقل لکا کا اضافہ فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کے کلام پہ یہ اعتراض کیا تھا۔ پہلے بھی کیا تھا جب کشتی والا معاملہ آیا تھا، پھر دوبارہ کیا یہ والا معاملہ جب لڑکے کو قتل کرنے والا آیا۔ قال، موسیٰ نے کہا، ان سألتک شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے آپ اپنا ساتھی نہ رکھیں، ہم الگ ہو جائیں گے، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ خضر علی نبینا علیہ السلام کی بات کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا، اگرچہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا تقاضا کروں، اور جب میں تیسری بار آپ کی مخالفت کروں تو بے شک اس صورت میں میری طرف سے آپ کے ساتھ نہ رہنے میں آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا یہ حصہ بیان کیا تو اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا ہم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، اگر وہ جلدی نہ کرتے تو اور بھی بڑی حیران کن چیزیں دیکھتے، لیکن انہوں نے پھر جلدی سوال کر لیتے تھے یہ کیوں کیا؟ غلط چیز دیکھ کے نبی تو خاموش نہیں رہ سکتے،
اگر وہ صبر کر لیتے تو بڑی اور بھی حیران کن چیزیں ہمارے سامنے آتی، لیکن انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے حیا آئی اور کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھتے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، میری آرزو تھی کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اور واقعات بھی سناتا۔ جیسے واقعات عجیب و غریب 2 واقعات پیچھے ہوئے، اور بھی اس طرح کے آگے واقعات ہوتے۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، فانطلقا دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ آتا یا اہل القریہ، اہل القریہ نستطعما اہلہا نستطعما اہلہا فآبوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار گری ہوئی تھی وہ تعمیر کرنے شروع کر دی، اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اگر چاہتے تو مزدوری لے لیتے، ایک تو ان گاؤں کے لوگوں نے پوچھا ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کرائی، کھانا مانگا وہ بھی نہیں دیا، اور آپ ان کے ساتھ یہ بھلا کر رہے ہیں، اس گاؤں کی ٹوٹی ہوئی دیوار بنا رہے ہیں، مزدوری بھی نہیں لے رہے ان سے۔ اب تقاضا کر سکتے تھے اپنی محنت کا۔ اس گفتگو کے بعد خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک ایک بستی آئی، ان بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس کو سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ اس آیت میں جس بستی کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد ہے انطاکیہ، انطاکیہ نام اس علاقے کا بستی کا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بستی کا نام ایلا ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اندلس کا ایک شہر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی نہ کرنا انتہائی معیوب اور ناپسندیدہ عمل ہے، اور اگر یہ عمل اجتماعی طور پر ہو تو اور بھی زیادہ مذموم ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بستی بہت بدتر ہے جس میں مہمان نوازی نہ کی جائے، وہ علاقہ بدتر ہے جس میں مہمان نوازی نہ کی جائے۔ اور کئی ایسے ایسے علاقے ہیں پاکستان میں بھی جہاں مہمان کو زبردستی ہارے کی کوشش ہوتی ہے، میں لے کے جاؤں مہمان کو اپنے گھر، ہمارے قافلے جاتے ہیں تو وہاں پہ کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی میرے گھر آنا ہے، کھانا میں دوں گا، بعض کا آپس میں لڑتے ہیں، کلاشن کوفیں نکل آتی ہیں کہ نہیں میرے گھر کھانا ہوگا، 3 دن کا قافلہ ہے تو ادھر ہی کھانا ہوگا، زبردستی اپنے گھر لے جائیں گے، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ جذبہ ہے، کئی علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں اب چلا جائے مہمان جلدی، اب یہ چائے پی لے گا، 50 روپے کا ایک کپ بنتا ہے چائے کا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک روٹی کا ریٹ 20-30 روپے ہو گیا ہے، تو وہ اپنا کیلکولیشن وہ والی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر گھر سے برکت نہیں رہتی۔ اگر اس طرح کا ذہن ہے، اس طرح کی سوچ ہے، مہمان اپنا رزق کھاتا ہے، ہمارے رزق میں سے نہیں کھاتا، اس کے نصیب میں جو اللہ نے لکھا ہے نا وہ کھاتا ہے، ہاں ہمارا فائدہ یہ کرتا ہے کہ ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، گناہ یہ سارے لے جاتا ہے، یہ سارے اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کر کے کسی کی ریکویسٹ کر کے منت سماجت کر کے مہمان کو لاتے رہنا چاہیے، ہفتے میں ہو سکے تو روز ہی پکڑ لائیں، نہیں تو کوشش کریں 1-2 بار تو کسی کو پکڑ ہی لیں، کسی پڑوسی کو پکڑ لیں، کسی دوست یار کو بلوا لیں، کسی کو بھی انوائٹ کر لیں، بلائیں صحیح، تاکہ گھر سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں جو وظیفے کر کر کے ختم نہیں ہو رہی، تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا۔ تو یہ طریقہ جو بتایا گیا کہ مہمان جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ اس گھر کی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں وہ سب لے جاتا ہے، اور آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے، اگلے کا کچھ نہیں کھاتا، کیونکہ ہر ایک کے نصیب کا رزق لکھا ہوا ہے۔ تو مہمان نوازی کرنا بہت ایک اچھی عادت ہے،
ابراہیم علیہ السلام تو مہمان ڈھونڈتے تھے، ایک ایک میل تک گھومتے رہتے تھے مہمان ڈھونڈنے کے لیے کہ مہمان مل جائے، مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. تو مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو انشاءاللہ حساب بھی نہیں ہوگا. قال هذا فراق یا بنی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے. آپ نے کہا تھا کہ اب میں سوال کروں تو ہم الگ الگ ہو جائیں گے. اب میں آپ کو ان باتوں کا مطلب بتاتا ہوں جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے. کیوں میں نے ایسا کیا؟ میں نے کشتی کا پھٹا کیوں توڑا؟ اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ ان لوگوں کی دیوار کیوں بنائی جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا؟ قالق موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جب تیسری بار اپنے فعل پر کلام سن کر خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، ہمارا ایگریمنٹ ختم، آپ صبر نہیں کر پائے، اب ہم مزید آگے نہیں چل سکتے. اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ کو وجہ بتاتا ہوں، ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے، اور ان کے اندر جو راز تھے ان کا میں اب اظہار کر دوں گا. قال ھذا فراق بینی و بینک، اس سے حاصل ہونے والی معلومات دو باتیں پتہ چلی. اگر اپنا قریبی ساتھی یا ماتحت شخص کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنے کی صورت بنتی ہو تو فوراً اسے دور نہ کر دیں، ایک دو دفعہ معاف کریں، غلطی کرنے والے کو موقع دیں، درگزر کریں، اور ساتھ میں تنبیہ کر دیں، وارننگ دے دیں، خبردار کر دیں، تاکہ وہ اپنی کوتاہی پر یا اپنی غلطی پر آگاہ ہو جائے. اور اگر وہ تیسری بار پھر وہی کام کرے تو اب چاہیں تو اسے اپنے سے دور کر دے، یکدم دور نہ کرے، موقع دیں 2 مرتبہ. دوسری بات یہ پتہ چلی اگر اپنے قریبی ساتھی کو خود سے دور کرے تو اسے دور کرنے کی وجہ بتا دے، بلا وجہ دور نہ کرے تاکہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. وجہ بتا دے بھئی آپ نے یہ کام کیا تھا اس لیے ہم اب جدا ہو رہے ہیں. اما السفینہ تو فکانت، وہ جو کشتی تھی سفینہ تھا، لمساکینہ، وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. وہ جو کشتی تھی وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے بادشاہ تھا. بادشاہ کو جو کشتی اچھی لگتی تھی جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا وہ چھین لیتا تھا. میں نے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ عیب دار ہوگی تو ان سے چھینے گا نہیں، ان کا روزگار چلتا رہے گا غریب بندوں کا. میں نے ان کا فائدہ کرنے کے لیے توڑی. اب غصہ تو ان کو آیا ہوگا نا، ہماری کشتی کیوں توڑی، انہوں نے ہمارا نقصان کر دیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے بھلے کے لیے نقصان کیا. یہ تو ایک پھٹا ٹوٹا ہے، آگے کنارے پہنچے گے پوری کشتی بادشاہ لے لے گا. تو بعض اوقات ہمارا کوئی نقصان کر رہا ہوتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا، وہ پتہ بعد میں چلتا ہے واقعی اس نے جو ہمارے ساتھ کیا اچھا کیا ہمارے ساتھ. خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبونا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی، ان میں 5 بیچارے اپاہج تھے، معذور تھے، اور ان کا یہی روزگار کا ذریعہ تھا. وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے. 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے، اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا. ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا. کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو کشتی صحیح سلامت ہوتی وہ زبردستی چھین لیتا، اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا. اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے. اما السفینہ، اس سے معلومات یہ حاصل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت فرماتا ہے، کرم نوازی فرماتا ہے. ان پر آنے والے مسائل اور آفات کو دور کرنے میں اللہ کفایت فرماتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اے عائشہ، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو. اور اے عائشہ، مسکینوں سے محبت رکھنا، انہیں اپنے قریب کرنا، اور ایسا کرنے سے اللہ قیامت کے دن تجھے
اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ ہمارے یہاں جو ایسا مسکین یا جس کو لوگ لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے، اس کی ظاہری حالت دیکھ کے کوئی معذور ہے یا کوئی اس طرح کا ہے کہ وہ اٹریکٹیو نہیں ہے، لوگ اس سے لفٹ نہیں کراتے، نفرت کرتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ تو جس سے لوگ دور کریں نا، جس کو کوئی لفٹ کرانے والا نہ ہو تو اسے ذرا زیادہ لفٹ کرانی چاہیے۔ وہ سمجھو اللہ کا وہ خاص ہوتا ہے جسے کوئی بھی نہیں لفٹ کرا رہا ہے، تو اللہ کا بندہ نا، اس لیے جیسے سارے پروٹوکول دیتے ہیں اسے دے ہی رہے ہوتے ہیں، سارے سے دے رہے۔ جس کو کوئی نہ دے رہے ہو، روڈ کے کنارے بیٹھا ہو یا کوئی عام کسی محفل میں ہو، اس کے اندر نہ اس کی شکل و صورت اچھی ہے، نہ اس کی حرکات اچھی ہیں، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، کئی ایسے بیچاروں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ لوگ کوئی بندہ قریب نہیں آتا، نفرت ہی کرتا ہے ہر بندہ۔ تو ایسے بندوں کو سینے سے لگائیں تو کتنے خوش ہوں گے، ایسے لوگوں کو لفٹ کرائیں، کوئی تحفے دیں تو کتنے خوش ہو جائیں گے۔ بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان، چھوٹی تکلیفوں کو برداشت کر لینا چاہیے۔ جیسے یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیے جانے کو برداشت کیا تو وہ بڑے نقصان سے بچ گئے، کشتی ہاتھ سے نکل جاتی اس سے بچ گئے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، جس لڑکے کو قتل کیا تھا اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں میں نے کیوں قتل کیا۔ فَأَرَادْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بے سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت اور شفقت میں زیادہ مہربان عطا کر دے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دوسرے فعل کی حکمت بیان کرتے ہوئے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ بڑا ہو کر انہیں بے سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے سے بہتر، گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے، ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ یاد رہے کہ خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔ مسلم شریف میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ باطن کا حال جان کر کسی کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ بھی یاد رہے۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہو جائے کہ یہ آگے جا کر کافر ہو جائے گا، دوسرے کو بھی کافر بنا دے گا، تو اس کی موت بھی حالت کفر میں ہوگی، تو وہ ولی اس بنا پر اسے قتل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطن کا حال جان کر بچے کو قتل کر دینا یہ خضر علیہ السلام کا خاصہ تھا یا ان کے لیے خاص تھا، کسی اور ولی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ کئی ہوتے ہیں اولیاء، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے نصیب میں کفر لکھا ہوا ہے، اس نے کافر ہو جانا ہے، یہ ایسا ہوگا، یہ گناہ گار ہوگا، گناہ کرے گا، اب اس بیس پہ وہ کچھ کرنا یہ عام ولی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ خاص تھا خضر علیہ السلام کے لیے۔ خیرم منہ زکات، پاکیزگی میں پہلے سے بہتر۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی اور اس سے نبی پیدا ہوئے، جن کے ہاتھ پر اللہ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ بندے کو اللہ کی قضا پر راضی رہنا چاہیے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا سے حاصل ہونے والی معلومات کہ بندے کو اللہ کی قضا پر راضی رہنا چاہیے کہ اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اسی بات کو ایک اور آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند ہو حالانکہ تمہارے حق میں، وہ تمہیں کوئی بات ناپسند ہو حالانکہ تمہارے حق میں بہتر ہو،
اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے لیکن تمہارے حق میں وہ بات بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ بسا اوقات اللہ اپنے بندے، مومن بندے کو محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز اس بندے کی لے لیتا ہے، کیونکہ اس چیز میں بندے کا نقصان ہوتا ہے اور وہ اس کے نقصان سے غافل ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس چیز کے بدلے میں اور اچھی چیز عطا فرماتا ہے جس میں بندے کا نفع ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کا اپنے بندوں پر، مومن بندوں پر بڑا احسان ہوتا ہے کہ نقصان دہ چیز اس سے لے کر اس کے بدلے میں اس کو اچھی چیز عطا فرما دینا، یہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی نقصان ہو نا، کوئی چیز چلی جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ میرے لیے بہتر ہی کر رہا ہے، مجھے اچھی چیز دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا مالی نقصان تھوڑا ہوا ہے، 1 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ مجھے کروڑ دینا چاہتا ہو سکتا ہے یہ نقصان ہوا، دکان چلی گئی، اس کے بدلے اللہ مجھے فیکٹری کا مالک بنانا چاہتا ہو۔ تو چھوٹے نقصان پہ راضی ہو جانا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ راضی جب ہو جائیں گے، صبر کریں گے، اللہ اس کے بدلے میں اچھی چیز دے دے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، جس دیوار کو انہوں نے بنایا تھا، جس گاؤں کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور ہم نے پھر بھی ان کی دیوار بنا دی، تو یہ میں نے اس لیے دیوار بنائی تھی کہ ان یتیم بچوں کی خاطر بنائی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے تیسرے فعل کے بارے میں بتایا کہ جو دیوار سیدھی کی تھی اس میں حکمت یہ تھی، اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی جن کا نام تھا اسرم اور سریم، اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ باپ نیک آدمی تھا اور اللہ نے چاہا کہ وہ جوان ہو، ان کی عقل کامل ہو، قوی اور توانا ہو جائیں، اپنا خزانہ نکال لیں، اور یہ سب اللہ کی رحمت سے ہے۔ اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جس میں ان کا بھلا ہو۔ احادیث میں یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لیے بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو شخص کسی یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کی عزت کی جاتی۔ وَكَانَ تَحْتَهُمَا كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے دونوں کا خزانہ تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی مدفون تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس خزانے میں سونے کی ایک تختی تھی، اس پر ایک طرف لکھا ہوا تھا، اس شخص کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو، اسے اپنی قلیل اور مختصر زندگی پر خوشی کس طرح ہو سکتی ہے، کہ جس کو پتہ ہے مر جانا ہے وہ پھر بھی خوش کیسے ہوتا ہے۔ 60 سال 70 سال کی زندگی جو تھوڑی سی زندگی ہے، وہ اس زندگی میں خوش ہو ہی نہیں سکتا جسے پتہ ہے مر جانا ہے، اس مرنے کی ٹینشن اتنی ہے، یا مرنے کے بعد جو معاملات ہونے ہیں، وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جو قضاء و قدر کا یقین رکھتا ہو، اس کو نعمت چھن جانے اور مصیبت آنے پر غصہ کیسے آ سکتا ہے، جب پتہ ہے کہ جو ہونا ہے وہ قضاء میں لکھا ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ نعمت جب جاتی ہے پریشان ہو جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ عجیب بندہ ہے۔ اور اس شخص کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو، وہ کیوں اسے حاصل کرنے کی مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ پتہ ہے کہ اسے رزق مل کے ہی رہنا ہے اور پھر بھی صرف رزق کی ٹینشن میں لگا ہوا ہے، صرف رزق کے لیے مشقت کر رہا ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو، وہ اپنے حساب سے کیسے غافل رہتا ہے۔
اور دنیا کا مال و متاع زیادہ کرنے میں کیوں مشغول ہوتا ہے؟ جسے پتہ ہے حساب ہونا ہے، اور جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا، تو پھر بھی لگا رہتا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہوگا حساب زیادہ ہوگا، حساب زیادہ ہوگا اتنا زیادہ پھنستے چلے جائیں گے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو اور پھر وہ اس دنیا پر مطمئن ہو۔ کیسے مطمئن ہو سکتا ہے بندہ؟ پتہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ بلند و بالا عمارات، یہ پہاڑ، یہ سبزے، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، فنا ہونے کا یقین ہے، پھر اس دنیا پر کیسے مطمئن ہو سکتا ہے کہ جس کے فنا ہو جانا ہے؟ اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس تختی پر لکھا تھا، اور دوسری جانب اس لوح پر لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر کو پیدا کیا تو اس کے لیے خوشی ہے جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا، اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اس کے لیے تباہی ہے جسے میں نے شرک کے لیے پیدا کیا، اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کا نام کاشع تھا، اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ان بچوں کا 8ویں پشت میں یا 10ویں پشت میں باپ تھا۔ یاد رہے کہ باپ کے تقوی و پرہیزگاری کے نتیجے میں اس کی اولاد کو اور اولاد در اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ باپ نیک آدمی ہو تو آگے اس کی نسلوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پردہ پوشی اور امان میں رہتے ہیں۔ نیک جہاں بندہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد اس کے پڑوسیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اللہ سب کی پردہ پوشی فرماتا ہے، سب کو اپنی امان میں لے لیتا ہے، اور سارے سمجھتے ہیں شاید ہمارا اپنا کو کمال ہے کہ ہماری بڑی عزت ہے، ہم امان میں ہیں، ہماری پردہ پوشی ہے، وہ کسی اس ایک نیک بندے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سارا کرم۔ وہ بندہ اس محلے سے چلا جائے نا، پھر پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کی اور اس کی اولاد کی اولاد کی اور اس کے کنبے والوں کی اور اس کے محلے داروں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ نیک بندے کا یہ اثر ہوتا ہے، اس کا جو سرکل ہوتا ہے، دائرہ کار ہوتا ہے، بڑا وسیع ہوتا ہے نیک بندے کا۔ یوں ہی باپ کا نیک پرہیزگار ہونا آخرت میں بھی اس کی اولاد کو نفع دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بالایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ مومن کی ذریت کو اس کے درجے میں اس کے پاس اٹھا لے گا اگرچہ وہ عمل میں اس سے کم ہو، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یعنی اس نیک آدمی کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک اس کی اولاد کو بھی بخش دے گا کہ میرا یہ بندہ جنتی ہے، چلو یہ خوش ہو جائے کیونکہ اس کی اولاد جہنم میں جلے گی نا تو یہ میرا پیارا بندہ پریشان ہو جائے گا، تو اس کو خوش کرنا ہے، تو خوش کرنے کے لیے بھی نیک بندے کو اس کی اولاد کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے حضور نے فرمایا جب آدمی جنت میں جائے گا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا، ارشاد ہوگا کہ وہ تو تیرے درجے اور عمل کو نہ پہنچے، عرض کرے گا میرے رب میں نے اپنے اور ان سب کے نفع کے لیے اعمال کیے تھے، اس پر حکم ہوگا کہ وہ اس سے ملا دیے جائیں، جو اس کے قریبی ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، جن جن سے یہ محبت کرتا ہے نا، چلو ان کو بھی اس سے ملا دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عام صالحین کی صلاح یعنی تقوی اور پرہیزگاری ان کی نسل، ان کی اولاد کو دین و دنیا اور آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق و فاروق و عثمان و علی اور جعفر و عباس و انصار کرام رضی اللہ عنہم کی صلاح کا کیا کہنا، جن کی اولاد میں شیخ، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، جعفری، عباسی، انصاری ہیں، یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا اور آخرت میں نفع پائیں گے۔ پھر اللہ اکبر، حضرت اولیاء سادات کرام، حضرات اولیاء یہ جو سید سادات ہیں، اولاد امجاد، حضرت خاتون جنت بطول زہرا کہ حضور پر نور، سید الصالحین، سید العالمین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو عرفہ و اعلیٰ اور بلند ہے۔ ذالک تعویل ما، یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے،
حضرت علامہ عبداللہ احمد نصفی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس آیت کی وجہ سے ولی کو نبی پر فضیلت دے کر گمراہ ہو گئے، اور حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر جلی ہے۔ ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ خضر علیہ السلام ولی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض کا گمان ہے تو یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ابتلا یعنی آزمائش ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ اکثر علماء کا موقف یہ ہے، نیز مشائخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے، خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء صالحین کے نزدیک زندہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں، اور ہر سال زمانہ حج کے موقع پہ یہ ملتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے حرام کیا زمین پر انبیاء کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر اس کے بعد حیات حقیقی حصی اور دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ جیسے ہماری یہ دنیاوی حیات ہوتی ہے نا، حصی حیات ہوتی ہے، یہ والی حیات ہوتی ہے انبیاء کرام کی۔ خیر ان چاروں میں سے 2 آسمان پر ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ خضر علیہ السلام، خضر اور الیاس علیہ السلام یہ زمین پر ہیں، اور ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ 2 نبی ہیں جو آسمان پر ہیں۔ تو اللہ پاک انبیاء کرام سے محبت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔